अस्सलाम वालेकुम, कोन्निचिवा, हेलो, इरशादु देस। आज आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। सुबाराशी न्यूज़ वो मिनासान तो क्यों यूशताई तो ओमोइमास क्यों वा कुगात्सु नीजु योक्का देस क्यों वा टोक्यो वा तोते मो योई tenki desu雨が降るかもしれません。このビデオは日本に戻ってからの最初の Vlog です。私は台湾で12日間過ごして後、東京に戻りました。12日前に東京に戻ったばかりですが、忙しかったので動画を作ることができませんでした。今日素晴らしいニュースを皆さんと共有したいと思います。このニュースは日本に関するものです。ہاں جی گائز، تو ہمارے پاس آج کی گڈ نیوز ہے۔ جاپان جمپس ٹو نمبر 2 فرام 6th place in world best countries index, a report published by the US News and World Report۔ تو یہ جو رینکنگ ہے جس میں جاپان 2nd بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ڈکلیئر ہوا ہے، اور نمبر 1 پہ سوئٹزرلینڈ ہے اور نمبر 3 پہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس ایک سینئر ہیں، تو ہم ان کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے۔ تو میں یہ تھوڑا سا جیپنیز میں ان کا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں۔ جا ایما واتاشی تاچی وا نیہون نی 3 年以上住んでいる先輩に聞いてみます。彼は日本の大学で博士号を取得し、現在日本の小中で働いています。それではランキングのついての彼の考え尋ねてみましょう。السلام علیکم سر۔ جی سر، تو ہم آج آپ سے انکوائر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو جاپان نے نمبر 6 ٹو نمبر 2 پوزیشن پہ جمپ کیا ہے، تو اس کے پیچھے کون کون سی ریزنز ہیں تاکہ ہمیں وہ چیز آئیڈیا ہو جائے۔ السلام علیکم، میرا نام عارف ہے اور تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کوسچن۔ میں ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں جاپان از ون آف دا بیسٹ کنٹری ٹو لیو، ٹو ایکسپلور ڈفرینٹ کلچرز، اور میرے لیے تو یہ بالکل سرپرائزنگ نہیں تھی یہ رینکنگ، یہ ہونی چاہیے تھی، میرے خیال میں ڈیو تھی، اور اچھی ہے کہ یہ لوگوں نے دنیا ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ جاپان آ رہا ہے۔ میرے خیال میں رینکنگ کو بھی پڑھیں، اور اوور آل آپ بھی اب رہ رہے ہیں، آپ کو بھی سوال ہونے والا ہے، مجھے بھی کوئی تقریباً 5 سال جاپان میں ہو گئے ہیں، تو کچھ چیزیں ہمیں بھی سمجھ آ گئی ہیں۔ میرے خیال میں اس میں ایک تو اوور آل پرسیپشن جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں امیج کسی کنٹری کا، کسی کنٹری کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں۔ پاکستان میں جاپان کا جب ہم سنتے ہیں کسی ABC بندے سے بھی ملیں آپ یا کسی اور کنٹری میں، تو جاپان ہمیشہ ایک پریزنگ ورڈز میں ہم کہتے ہیں کہ وہاں ڈسپلن ہے، سیفٹی ہے، سیکورٹی ہے، پلاننگ بہت اچھی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ اوور آل اکنامک انڈیکیٹرز آف کورس یہاں پہ سیلریز جو کہتے ہیں کمپیریزن میں کم ہے ایز کمپیئر ٹو یورپ میں ایگری کرتا ہوں، بٹ ایکسپینسز بھی تو پھر کم ہے نا، اس کے اکارڈنگ آپ کے یہاں پہ ہاؤسنگ اب اس وقت بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں، مل ہی نہیں رہے۔ میرے کچھ دوست گئے ہیں یا 1000 پاؤنڈ میں گھر ملتا ہے چھوٹا سا، یہاں پہ وہ بہت سستا ہے، آپ کو 200-300 پاؤنڈ میں گھر اس طرح کے شاید مل سکتا ہے۔ تو اکنامک انڈیکیٹرز آر گڈ فار دا پیپل ہو آر لیونگ ہیئر۔ پھر جو ہے سیفٹی سیکورٹی جاپان کی بہت اہم ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے لیے جب ایک بندہ اس ملک میں چلتا ہے، ناٹ جسٹ ڈے ٹائم، نائٹ ٹائم، ناٹ جسٹ بندی بھی یعنی فیمیل بھی چلے، تو وہ سیکیور کی طرح فیل کرتی ہے۔ ایک بچہ جب چلتا ہے روڈ کے ساتھ تو کتنا سیکیور فیل کرتا ہے، کوئی اس کی گاڑی ہٹ نہیں کرے گی، کوئی ہیراسمنٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ یہاں پہ بہت ریئر ہے، مطلب ایون یورپین لوگ آپ کو جو ملتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ممالک میں یہ چیز نہیں ہے، وچ از ان جاپان۔ پھر میں بات کر رہا تھا ایکسیسیبلٹی اور کنوینئنس بہت ہے، یعنی آپ کو چیزیں، اسکول ہے، ڈسپینسری ہے، ہیلتھ کیئر ہے، آپ کی شاپنگ مالز ہیں، کنوینئنس جس کو ہم کہتے ہیں اسٹور 24 گھنٹے، تو وہ ایکسیسیبل ہیں، یعنی کنوینئنس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اچھا ہے۔ اربن پلاننگ بہت اچھی ہے جاپان نے، بڑا اچھا آئیڈیلی پارکس آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں، دریا گزر رہے ہیں، اس کے اندر صفائی۔ پھر لاسٹ اگر بات کریں تو کلیننس، کتنی کلیننس ہے، مطلب شاید ہی کسی دنیا میں ٹورسٹ آ کے حیران ہو جاتے ہیں، ایون فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے ٹورسٹ میں نے دیکھا ہے۔ اینڈ دین جاپان کا جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ وچ از ویری ویری ایفیشینٹ، ٹرین سے کنیکٹ ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ کچھ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ پہ جو ہے وہ جاپان ہونا چاہیے تھا، اور آئی بلیو کہ اس سے بھی امپروو کرے گا۔ جی سر، اوکے ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ بس آپ سے لاسٹ میں ایک آپ سے کویشچن پوچھتا ہوں کہ جو جہاں پہ ٹورسٹ ہیں یا جو کہ
घूमने आते हैं वो तो चले अपनी इन्वेस्टमेंट करके आ सकते हैं, बट हाउ कैन स्टूडेंट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़ फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हाउ अ स्टूडेंट कैन स्टार्ट हिज करियर और एजुकेशन इन जापान, उस पर आप थोड़ा सा बता दें। वो जिस तरह आप आए हैं, जिस तरह मैं आया था, जिस तरह हमारे कई सैकड़ों दोस्त यहाँ आए हुए हैं, एक तो स्कॉलरशिप का तरीकाकार है कि आपने अगर बैचलर मास्टर्स किया हुआ है विद गुड CGP है, हैविंग सम पब्लिकेशन नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो MEXT के थ्रू आ जाएँ, ADB के थ्रू आ जाएँ, JICA शायद दोबारा अगर है, इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, पार्शियल फंडिंग लेकर आ जाएँ। और अगर उन्होंने नहीं किया हुआ तो फिर अगर वो सिंपल FA है और उनकी एज भी 35 कम है तो वो फिर लैंग्वेज स्कूल स्टूडेंट के ऊपर आए, कोई रिक्वायरमेंट भी उसकी नहीं है, ज़ुबान थोड़ी सी सीखें, फिर आके अपना सेटल हो जाएँ, बिज़नेस करें, जिस तरह यहाँ सियालकोट, झेलम, गुजरात के लोग जो हैं वो बड़े छाए हुए हैं, तो वो एक ऑप्शन है। तो उस पर लैंग्वेज के लिए कितने ईयर का कोर्स होता है? उसके 1.5 साल कोर्स होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो तो 2 साल और ले सकते हैं मज़ीद। जी सर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी गाइस, तो आज की वीडियो में हमने आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर की है। अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि हाउ टू लर्न जापानीज़ लैंग्वेज एंड हाउ टू स्टार्ट योर एजुकेशनल करियर इन जापान if you are having bachelor's, master's or PhD degree, and also how to get admission at a Japanese language school. So stay connected and see you in the next video. Mata ne.